سورۃ البقرہ کے 30ویں رکوع کا آغاز ہے اور یہ دوسرے پارے کا 14واں رکوع ہے۔ جس آیت کریمہ سے آغاز ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، بخاری شریف کتاب التفسیر باب قولہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان اخت معقل ابن یسار طلقها زوجها۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی۔ فَتَرَكَهَا حَتَّى انقضت عدتها۔ وہ طلاق رجی تھی، ایک طلاق رجی دی اور پھر انہوں نے رجوع نہیں کیا یہاں تک کہ عدت گزر گئی۔ ایک طلاق رجی دی یا دو طلاق رجی دی تو اس کا حکم یہ ہے کہ عدت کے دوران رجوع ہو سکتا ہے، اور جب رجوع نہ کیا جائے اور عدت گزر جائے تو پھر اس کے بعد باہمی رضامندی سے نکاح کرنا ضروری ہے اگر صلح کرنا چاہیں۔ فخطبها، تو عدت کے بعد پھر احساس ہوا اور ان کے شوہر نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا۔ ان کی زوجہ اس کے لیے راضی تھیں۔ فابا معقل، تو حضرت معقل بن یسار نے انکار کر دیا اور آپ ناراض ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ میری بہن کو اس نے طلاق کیوں دی، اور پھر طلاق رجی دی تھی اور رجوع بھی نہیں کیا عدت میں، تو اب میں یہ نکاح نہیں کرنے دوں گا۔ فنزلت، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور ان کی میعاد پوری ہو جائے، عدت پوری ہو جائے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، تو اے عورتوں کے والیوں، انہیں نہ روکو اس سے کہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں جب کہ آپس میں شریعت کے موافق رضامند ہو جائیں۔ اس آیت کریمہ میں یہ منع کیا گیا کہ جب کسی عورت کو طلاق ہو گئی اور اس نے عدت گزار لی، اب وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہے اور وہ باہمی طور پر رضامند ہیں، ایک طلاق رجی ہو یا دو طلاق رجی ہوں، یا ایک طلاق بائن ہو یا دو طلاق بائن ہو، تو بغیر حلال شرعی کے نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے۔ تو اے عورتوں کے والیوں، تم انہیں نہ روکو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت معقل بن یسار نے اپنے سر کو جھکا لیا اور کہا کہ میں اللہ کے حکم پر عمل کروں گا اور میں رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں اور جب انہیں مسئلہ بیان کیا جائے تو فوراً وہ جھک جاتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ جیسے ہی نازل ہوئی، حضرت معقل بن یسار نے سنی، آپ نے فوراً اپنے معاملے سے رجوع کر لیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب قرآن پاک کی آیات سنیں، قرآن کا مسئلہ سیکھیں، تو فوراً اپنی غلطی کا احساس کریں اور اپنے معاملات کو درست کر لیں۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ نصیحت اسے دی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے۔ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا ہے، وَأَطْهَرُ، اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اور اللہ خوب جانتا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے۔ شرعی طور پر یہ ہمیں حکم ہے کہ ہم
نکاح کے معاملات میں تعاون کریں اور رکاوٹ نہ بنے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا اسلوب یہ ہے، اسلام کا اسلوب یہ ہے کہ نکاح کے معاملات کو آسان کیا گیا اور جو غلط کام ہے ان کو مشکل بنایا گیا اور اس غلط کام پر سخت سزائیں رکھی گئیں۔ لیکن ہندوانہ رسومات کی وجہ سے جہیز کے معاملات اور شادی کی ناجائز رسومات اور لاکھوں کروڑ روپے خرچ کرنے کی جو عادت پڑ گئی ہمارے معاشرے میں، اس سے ہمارے معاشرے میں حلال کام یعنی شادی نکاح مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں ایسی رسومات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے کامیاب نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ لیکن یہاں تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ لوگ خرچہ بھی بہت کرتے ہیں اور پھر اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے کام بھی کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں نہ جانے کیا ہوا، کس کی نظر لگ گئی، کس نے جادو کر دیا۔ جب سے شادی ہوئی ہے گھر میں آفتیں بلائی ہی ہیں، تو جب شادی کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی جائے اور گناہ کیے جائیں تو گناہوں کی نحوستیں بسا اوقات آ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو ان ناجائز رسومات سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرمائے۔